اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، 18 فروری سن 2000 مسجد دار السلام باغ-ے-جناح لاہور میں محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر چچنیہ کے بارے میں اظہار خیال فرمایا۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الحجرات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه، متفق علیہ۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: كونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کل چچنیا میں جس شخص نے اس صدی میں جہاد آزادی کا آغاز کیا تھا اور جو ایک وقت میں اس کا صدر بھی رہا ہے اور بذات خود ایک شاعر بھی ہے، دانشور بھی ہے، مفکر بھی ہے، ظالم خان، وہ پاکستان کے دورے پر ہیں، تو آپ اخبارات میں ان کی تقاریر پڑھ رہے ہیں۔ اسی کے حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ آج اس موضوع پر گفتگو کروں کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کے ضمن میں مسلمانان پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ظالم خان صاحب جو دورہ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان یا پاکستانی ان کے لیے کریں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی حکومت ان کی حکومت کو چچنیا، ریپبلک آف چچنیا کو قبول کرے اور اس کو تسلیم کرے، اور دوسرے یہ کہ یہاں کے عوام جو ہے ان کی مالی امداد کرے۔ کل کے نوائے وقت میں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کا ایک مضمون بھی شائع ہوا اس موضوع پر، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض حضرات کی نظروں سے گزرا ہو۔ میں نے بھی اس سے کچھ معلومات اخذ کی ہیں، مزید میں نے اس موضوع پر کچھ اور مطالعہ بھی کیا ہے، اور جس رسالے کا میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا CTBT کے سلسلے میں، جو لندن سے ایک ماہانہ نکلتا ہے، ماہنامہ امپیکٹ، اس میں بھی ایک خاص مضمون آیا ہے جس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بہت چھوٹی سی قوم ہے اور بہت چھوٹی سی ریپبلک ہے، کل ان کی آبادی 9 لاکھ ہے۔ ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ابتدا ہی سے، یعنی اسلام کی دعوت جب ان تک پہنچی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں، تو اس سے پہلے ہی توحید ان میں موجود تھی،
मुवाहिद कौम है इब्तिदाई से, और इसीलिए इसे कुछ देर नहीं लगी, जैसे ही दावत पहुंची है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये फौरन ईमान ले आए। बाद की जो आसपास की और अक़वाम है कॉकेशिया की, उन्हें काफी वक्त लगा इस्लाम को समझने में और कबूल करने में, लेकिन ये इस एतबार से उस इलाके में अस्साबिक़ून अल-अव्वलून के मिस्दाक़ है। फिर ये कि इनमें हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का सिलसिला तसव्वुफ जो है वो बहुत फैला। उसके बाद इसी सिलसिले का नक्शबंदी का जो एक वर्षन हिंदुस्तान में आया था, और फिर उसके अंदर जो एक इजाफा किया हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सिलसिला मुजद्दिदिया नक्शबंदिया, तो ये पूरे टर्किश बेल्ट के अंदर फैल गया है, वो इनके हाथ में है। जिहाद आजादी का जहां तक इनका ताल्लुक है, ये जो रूस का जो पुराना जो शाही निजाम जारों की हुकूमत होती थी, उस दौर से तकरीबन 400-450 बरस से ये मुसलसल उनसे लड़ रहे हैं। और इनके यानी सरिश्त में यूं समझिए कि जैसे अफगान कौम का मामला, ये बड़ी कौम है, इसकी दुनिया में ज्यादा नुमाया है, ये छोटी सी कौम है, लेकिन जैसे कि अफगानों ने महकूम होना नहीं सीखा। शायद मैंने इससे पहले भी कई दफा तस्करा किया है कि 3 मरतबा अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि अफगानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर लें, जबकि हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत थी। तो 3 अफगान वॉर्स कहलाती हैं ये अंग्रेजी दौर की। हर मरतबा फौरी तौर पर तो उन्हें फतह हो जाती थी, इसलिए कि जाहिर बात है कि एक ट्रेंड आर्मी है, उसके पास तो असलहा होता था। तो अफगानिस्तान में तो न उस तरह की कोई तरबियत पाई हुई फौज थी, न उस तरह का असलहा था, फतह हो जाती थी। लेकिन उसके फौरन बाद फिर गोरिल्ला वार जो शुरू होती थी, तो फिर अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। चुनांचे जब मार्गरेट थैचर यहां आई थी, जबकि अभी रूसी फौजें अफगानिस्तान में मौजूद थी, तो उस वक्त की बरतानिया की वजीरा उज़्मा जो है मार्गरेट थैचर जब पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, तो ये तोरखम पर भी गई थी, और वहां उसने एक कबायलियों के इज्तिमा से खिताब किया था। उसमें ये अल्फाज कहे थे, वी लर्न्ड अवर लेसन एंड द रशियंस विल ऑल्सो सून लर्न देयर लेसन। हमने यानी अंग्रेजों ने सबक सीख लिया था कि अफगान कौम को कोई महफूज नहीं रख सकता, और रूसियों को भी जल्द ही ये सबक जो है वो हासिल हो जाएगा कि वो रूस अफगानियों को जेब नहीं कर सकते। चुनांचे वो बात सही साबित हुई। बैन ही ये मिजाज जो है ये चेचनिया या चेचन के लोगों का है कि इनके अंदर भी गुलामी को कबूल करने की इस्तेदाद ही नहीं है, ये सलाहियत ही नहीं है। पिछली सदी में इनके यहाँ मुसलसल रूसियों के साथ टकराव रहा। जाहिर बात है कि इस इलाके के अंदर रूस एक बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ा मुल्क था। ज़ार रूस की जो ममलकत और एम्पायर थी बहुत बड़ी थी। तो ये तो छोटे छोटे से जो मुल्क है वो अब रिपब्लिक्स की शक्ल में है, दागिस्तान है, और ये चेचनिया है, और बहुत से हैं, तातारिस्तान है, वहां भी मुसलमान है। 2 करोड़ मुसलमान अभी जो है रूस के अंदर आबाद है, रशियन यूनियन के अंदर, और ये छोटी छोटी उनकी रिपब्लिक्स की शक्ल में है, जो कि इस वक्त जो है रशियन यूनियन में शामिल हो गई। यानी बाकी तो ये कि यूएसएसआर जब जो है तहलील हुआ है तो बहुत से तो अलग हो गए बिल्कुल, लेकिन ये कि ये रशियन यूनियन के अंदर ये शामिल है, इनको आजाद नहीं किया गया। लेकिन जो चेचन्स हैं इन्होंने कबूल नहीं की। चुनांचे ज़ार के जमाने में भी इनका मुसलसल जिहाद जारी रहा। इमाम मंसूर का नाम बहुत आता है तारीख में, और इमाम शामिल का। इमाम शामिल तो वो है कि जिन्होंने वाकया ये है कि तकरीबन 30 वर्ष तक नाक चने चबवाए हैं रूसियों को, बार बार शिकस्तें दिया। जाहिर बात है खुद भी टक उठाते थे, लेकिन फिर दोबारा हमला करते थे, फिर दोबारा हमला करते थे। इमाम शामिल की शख्सियत पर मेरे बड़े भाई धारम साहब ने एक किताब भी लिखी थी, उनकी शख्सियत से वो बहुत मुतासिर है। वो किताब अक़सात में शाये हुई थी, मिसाक में भी, लेकिन अब उसे जिस नाशिर ने शाये किया है, मैंने उससे कहा है आज यहाँ उसके कुछ नुस्खे वो ले आएंगे, तो जो हजरात लेना चाहें वो हासिल कर सकेंगे, जिससे अंदाजा होगा कि पिछली सदी में किस तरीके से इन चेचनियंस ने और उनके इमाम जो है इमाम शामिल थे कि जिन्होंने रूसियों को नाकों चने छुड़वाए। स्टालिन के जमाने में भी एक मर्तबा पूरी चेचन कौम को साइबेरिया जो है वो मुल्क बदल कर दिया गया, तुम वहां जाओ, साइबेरिया जिला बदल। और इस दौरान में जाहिर बात है कि पूरी कौम जा रही है, साइबेरिया की सर्दियां सख्तियां तकरीबन 50% कौम खत्म हो गई। लेकिन इस कौम ने, जैसा कि मैंने अर्ज किया, अपनी जो है कभी किसी तरीके से भी गुलामी को कबूल नहीं किया देना। ये जो मौजूदा तहरीक आजादी है ये कम्युनिस्ट दौर में ही शुरू हो गई थी, और इसका आगाज करने वाली यही शख्सियत है जो आज पाकिस्तान में है, मुख्तलिफ शहरों में घूम रहे हैं, ज़ैलिम खान।
جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، مفکر بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں۔ 1991 میں انہوں نے اعلان آزادی کیا۔ جوہر طوائف جو اس زمانے میں بہت مشہور ہوئے وہ بھی اس وقت پھر ان کی تحریک میں شامل ہوئے، لیکن یہ کہ روس نے یہ سمجھا تھا کہ ایک چھوٹی سی قوم ہے، 9 لاکھ کی قوم ہے، تو وہ ایک بٹالین انہوں نے بھیجی، اور وہ بھی ریگولر آرمی کی نہیں، پیرا ملٹری فورسز کی ایک بٹالین کہ جاؤ ان کو جا کے ایک تو سبق سکھاؤ اور ان کو جن کی آزادی جو ہے اس کو ان کا جو ہے اس سے دستبردار ہو جائیں، یہ کام کرا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس پوری بٹالین سے ہتھیار لے لیے اور انہیں غیر مسلح کر کے واپس لے لیا، اور صورتحال جو ہے وہاں جا کر جو انہوں نے بتائی، پھر تقریباً 3 سال تک روسیوں کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہاتھ ڈالتے ان پر، لیکن پھر سن 94 میں ایک حملہ کیا بڑا روس نے، لیکن یہ بھی اس طرح سے نہیں تھا جیسے کہ اس مرتبہ تیاری کر کے کیا ہے۔ انہوں نے جو غلطیاں کی تھی اس مرتبہ ان غلطیوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تقریباً 20 مہینے وہ جنگ جاری رہی تھی، اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ اس کے حملہ آور ہوئی تھی، اور اس کے حوالے سے ظاہر بات ہے چھوٹی سی ایک شہر گروزنی ہے، ذرا زیادہ بڑا ہے، باقی تو چھوٹے چھوٹے قصبات ہیں، اندازہ کر سکتے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس طریقے کی مقابلت تو نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن پھر یہ کہ چاہے ایک مرتبہ گروزنی ان کے ہاتھ سے اس وقت بھی نکل گیا تھا، لیکن بہت جلد انہوں نے جوابی حملے کر کے اور گوریلا وار کے ذریعے سے دوبارہ جو ہے روسی فوجوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسی کے دوران جو ہے امریکہ کی سازش سے جوہر طوائف جو ہے وہ وہاں پر ان کو شہید کیا گیا۔ امریکہ نے خبر دی کہ اس وقت کس جگہ پر وہاں پر ہے، ان کے موبائل فون کے حوالے سے، اور ٹھیک اس جگہ جو ہے پھر روسیوں نے وہ اپنا میزائل داغا ہے جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر یہ ظالم خان صدر بن گئے۔ لیکن یہ کہ جو شکست اس وقت ہوئی تھی سن 97 میں، روسیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا، شکست تسلیم کرنی پڑی۔ پھر ایک ٹریٹی ہوئی ہے ان کے اور روسیوں کے مابین، میں اس کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امپیکٹ نے اس پر ایک بڑا مضمون شائع کیا ہے، اور مضمون بھی کس کا ہے؟ کسی مسلمان کا نہیں ہے، ایک امریکی پروفیسر کا۔ وہ پروفیسر فرانسس اے بوائل جو شکاگو میں جو یونیورسٹی آف ایلینوائے ہے اس کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اس پر مضمون لکھا ہے کہ یہ جو ٹریٹی ہے حقیقت میں یہ پورے طور پر گویا کہ روس کی جانب سے چچنیا کو خود مختار ملک تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے بعد پورا حق پہنچتا تھا اس میں جو نام دیا گیا انہیں ریپبلک، چیچن ریپبلک آف اختیریا۔ اختیریا وہاں کا کوئی علاقے کا خاص نام ہوگا، تو چیچن ریپبلک آف اختیریا، اور یہ ٹریٹی ہے ٹریٹی آن پیس اینڈ دی پرنسپلز آف انٹر ایکشن بٹوین دی رشین فیڈریشن اینڈ دی چیچن ریپبلک آف اختیریا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد پورا حق پہنچتا تھا چیچن حکومت کو کہ وہ دنیا سے مطالبہ کرتی کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، اور یہ کہ دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی پورا حق پہنچتا تھا کہ اس کو تسلیم کرے۔ اگر یہ ہو گیا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ روسیوں کو پھر یہ ہمت نہ ہوتی جو انہوں نے دوبارہ ایک بڑی سمجھیے گہری سازش کر کے اور اس کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کر کے پھر جو حملہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت 2 غلطیاں ہوئیں ان سے چیچن سے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے بھرپور مہم نہیں چلائی کہ عالم اسلام کو اپنے حالات سے پوری طرح باخبر کر کے، اور یہ کہ اپنی سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے سے یہ مطالبہ کرتے، تقاضا کرتے کہ تمام مسلمان ممالک پورے تسلیم کریں۔ یہ کوتاہی ان سے بھی ہوئی ہے، اور شاید اس کا ایک سبب یہ ہو کہ اگرچہ جیسا کہ میں نے پروفیسر بوائل کی بات آپ کو بتائی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ٹریٹی جو ہے تفصیل سے انہوں نے اس کے تمام دفعات کا تجزیہ کرتے، وہ مضمون ہے امپیکٹ میں چھپا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک علیحدہ آزاد خود مختار مملکت کی حیثیت حاصل کر چکے تھے، اور انہیں حق حاصل تھا کہ وہ دنیا سے بھی کہتے کہ ہمیں تسلیم کرو، اور یہ کہ دنیا کو بھی حق حاصل تھا کہ انہیں تسلیم کر دی۔ لیکن یہ کہ کوتاہی ان سے کیوں ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ اس میں ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ 2001 تک تو یہ مسئلہ اسی طرح چلے گا اس ٹریٹی کے تحت، لیکن 2001 عیسوی میں پھر ریفرنڈم کرایا جائے گا، اور چیچنز جو ہے خود طے کریں گے کہ آیا وہ رشین فیڈریشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ چھوٹا سا کلوز ہے غالباً جس کی وجہ سے کہ یہ جو شیشان یا چیچن کی جو حکومت تھی اس نے پھر وہ مہم نہیں چلائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک مسلمان کا جو انداز ہونا چاہیے
کہ انہوں نے اس کے الفاظ کو نہیں لیا بلکہ اس کی روح کو پیش نظر رکھا کہ ابھی چونکہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ سن 2001 میں ریفرینڈم ہوگا، تو گویا کہ اس سے پہلے انہوں نے اس کے لیے کوئی خاص مہم نہیں چلائی۔ ایک دوسری غلطی جو ان سے مقامی طور پر ہوئی تعلیم خان سے کہ انہوں نے وہاں انتخابات کرا دیے۔ اب یہ انتخاب وہ شے ہے کہ جس میں قوم تقسیم ہو جاتی، چاہے وہ 9 لاکھ ہی کی ہو، اس میں تو تقسیم ہو جائے گی۔ تو وہ جو جس طریقے سے وہ ایک مٹھی کی طرح بند قوم کی حیثیت تھی، وہ انتخابات کے نتیجے میں وہ ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد جو ہے یکجہتی نہیں رہی، اور ان انتخابات کے نتیجے میں پھر ارسلان مسخادوف جو اب بھی صدر ہیں، بہرحال اس وقت حکومت ان کی تقریباً سمجھیے کہ صرف پہاڑیوں کے اندر کہیں ہے جو رہ گئی ہے، جنوبی جو علاقے کے اندر ہے، باقی تو ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہے اس کے صدر وہی ارسلان مسخادوف ہیں، تو وہ ہے کہ جو صدر بنائے، اور یہ جو ہے نائب صدر بن گئے۔ بہرحال اس اعتبار سے صرف ایک ملک ابھی تک ایسا نکلا ہے عالم اسلام میں کہ جس نے انہیں تسلیم کیا، اور وہ ملک ہے جو واقعتاً آزاد ملک ہے، یعنی افغانستان کی طالبان حکومت نے تسلیم کیا ہے، باقی کسی مسلمان حکومت نے بھی ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اب وہ کافی اس کے لیے مہم بھی چلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں تسلیم کیا جائے۔ لیکن یہ کہ یہ جو ایک وقفہ مل گیا روس کو، اس میں انہوں نے یہ سازش کی، اور گمان غالب یہ ہے، اس کی خاصی یعنی مصدقہ رپورٹس بھی کہی جاتی ہیں کہ موجود ہیں، کہ جو دھماکے ہوئے تھے روس میں، ماسکو میں، اور جس میں بہت سے روسی شہری جو ہے ہلاک ہو گئے، کئی منزلہ عمارتیں جو ہے وہ ڈھیر ہو گئیں، تو وہ انہوں نے الزام لگایا ہے چیچنس کے اوپر کہ یہ در حقیقت وہی کے ٹیررسٹ ہیں، یہ جو شیشن قوم کے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ حالانکہ یہ اس کے موجود ہیں اس کے لیے شواہد کہ یہ در حقیقت رشیا نے خود صرف گراؤنڈ کلیئر کرنے کے لیے اور اپنے لیے ایک اخلاقی جواز حاصل کرنے کے لیے کہ وہ جو 2001 میں ریفرینڈم ہونا تھا اس سے پہلے اس مسئلے کو ختم کیا جائے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھرپور حملہ کیا جائے، اور اس کے لیے ان کے سامنے جو ہے وہ ایک مثال آ چکی تھی۔ جو اسٹریٹجی امریکہ نے اور اس کے الائز نے اختیار کی تھی، نیٹو نے اور اس کے جو بھی عرب ممالک بھی اس وقت ساتھ تھے خلیج کی جنگ میں، عراق میں، وہی استعمال کی اب یہ روس میں، اور یہی کوسوو میں استعمال کی گئی ہے کہ اس طریقے سے کسی دشمن ملک کے اوپر صرف ایریل بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے اس کا بھوکس نکال دو کہ پھر اس کے اندر باقاعدہ دو بدو جنگ کرنے کی سکت ہی نہیں، اس لیے کہ مرنے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں، زندگی انہیں بہت عزیز ہے۔ ظاہر بات ہے دو بدو جنگ ہوگی تو وہی جو الفاظ سورہ توبہ میں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جب قتال کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو لوگوں کو قتل کرتے بھی تھے، خود قتل ہوتے بھی تھے، یہ تو دو طرفہ جنگ ہوگی، اس میں تو ہوگا۔ تو دو بدو جنگ میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ قتل کریں گے تو آپ کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو بھی جانے دینی پڑے گی، اور اب ان کی اسٹریٹجی یہ بن چکی ہے، الیکٹرانک وارفیئر ہو، صرف اوپر سے جو ہے وہ بھی طرح طرح کے نئے سے نئے جو ہیں وہ ہوائی جہاز ایجاد ہو رہے ہیں، اسٹیلتھ جو ان کے خاص جو ایک بمبار طیارہ ہے اس کو پوری دنیا تو ابھی اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہے، جس طرح کہ یہ ہر جنگ میں معلوم ہوتا ہے وہ نیا ہتھیار لے کر آ گئے، تو اس سے یہ کہ بھرکش نکال دیا جائے، سپلائی لائنز کاٹ دی جائیں، ان کا جو ہے اس طریقے سے کچوبر نکال دیا جائے کہ پھر ان میں کہیں کھڑے ہو کر جنگ کرنے کی ہمت ہی نہ رہے۔ یہ کام کیا ہے اس مرتبہ روسیوں نے، جتنی بڑی فورس لے کر آئے اور جس قدر بمبارڈمنٹ ایریل بھی کی ہے، ٹینکوں سے کی ہے، توپوں سے کی ہے، تقریباً تمام بستیاں ختم ہو گئیں، آبادیاں ختم ہو گئیں، تقریباً آدھی قوم جو ہے وہ اب گئی ہوئی ہے مختلف ممالک میں، کوئی داغستان میں ہے، کوئی انگوشیٹیا میں ہے، وہ وہاں پر جو کیمپوں کے اندر ہے، تقریباً تمام ملک جو ہے ڈیواسٹیٹنگ جسے کہتے ہیں، اور گروسنی جو ان کا صدر مقام ہے وہ تو واقعہ یہ کہ اینٹ سے اینٹ جسے کہتے ہیں بجا دینا، وہ معاملہ ہو چکا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اس میں جو مغرب کا جو طرز عمل رہا ہے، جس کا کہ سربراہ اور جس کا جو سمجھیے رنگ لیڈر اس وقت امریکہ ہے، اس میں ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے کہ جو طرز عمل مغرب کا کوسوو میں ہوا، جو طرز عمل مغرب کا بوسنیا میں ہوا، چاہے کتنی ہی دیر لگائی، بوسنیا میں بھی بہت سے مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا، بہت سے جو ہے ریپس ہوئے اور بے حرمتی ہوئی خواتین کے لیے، پھر ایک وقت آیا کہ مغرب کی جو ہے اس کی آنکھ کھلی، پھر امریکہ بھی کھڑا ہوا اور ساتھی بھی آئے، انہوں نے انٹروین کیا، کچھ نہ کچھ کیا، چاہے بہت دیر میں کیا، لیکن یہ کہ باہر کچھ کیا۔ اسی طریقے سے کوسوو میں وہاں پر بھی انہوں نے انٹروینشن کی، اور باقاعدہ ظاہر بات ہے کہ ایک
हुकूमत थी, सर कौम थी पूरी, उसके खिलाफ जो है पूरा इकदाम किया, जोरदार इकदाम किया, इसमें कोई शक नहीं है। वहां सर्बिया का जो है तकरीबन कचूबर निकाल कर रख दिया, उसके जो भी उसकी इंडस्ट्री थी और जो रिफाइनरीज थी तकरीबन सब खत्म कर दी गई। यहां क्यों नहीं किया? यहां देखने में ये आया कि सिर्फ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें तो की थी शुरू में, और खासी कुछ गर्म अंदाज में भी थी कि रशिया जो कुछ कर रहा है वो अपनी ताकत का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहा है, और ये इसमें सिविलियन जाने जा रही है और उसमें बहुत खराबी हो रही है, और इनके मीडिया जो पूरी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो तबाही वहां आई है, जिस तरीके से वहां कत्ले आम भी हुए, उन सबको उसमें कोई चीज छुपा नहीं रखा है। और हुकूमत की तरफ से क्लिंटन का बयान भी आया था और नेटो का बयान भी आया था, लेकिन दो असबाब की वजह से उसके बाद मगरिब जो है निस्बतन जो है खामोश हो गया। एक वजह तो ये है कि जहां तक वो बॉस्निया हर्जगोविना का और कोसोवो का ताल्लुक है, वहां का मसला सिर्फ एथनिक था। वहां के मुसलमान कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, उनका इस्लाम नाम का इस्लाम था। इस एतबार से वहां उन्हें कोई इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का खतरा नजर नहीं आ रहा था। इसके बरक्स ये कौम जो है, इसकी तो जड़ों के अंदर, इसकी हड्डियों के अंदर दीन है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि तौहीद तो इस्लाम लाने से पहले भी इनके यहां मौजूद थी, उसके बाद आजारी बात है नूरुन अला नूर का मामला हुआ है, फिर यह कि नक्शबंदी सिलसिला और नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिला उसके असरात फैले हैं। तो इस कौम के अंदर जो है ये बिल्कुल अफगान कौम के मानंदे इस एतबार से, फर्क सिर्फ जो है वो वॉल्यूम का है। ये 2 करोड़ की एक कौम थी, 20 मिलियन, और वो 1 मिलियन के करीब बनते हैं, अल्लाह का खैर 1 और 20 की निस्बत है। लेकिन ये कि मिजाज भी एक है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि ना उन्होंने कभी गुलामी को कबूल किया, ना इन्होंने कभी गुलामी को कबूल किया। और फिर ये कि जैसे कि इकबाल ने भी कहा था कि अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को उनके कोहो दमन से निकाल दो। उलमा का, मौलवियों का, मुल्लाओं का एक बड़ा असर और रसूख रहा है अफगानिस्तान के माशरे के अंदर। लेकिन ये कि इसी तरह का मामला जो है ये यहाँ इस चेचनिया में भी था। तो अमेरिका को और मगरिब को इस वक्त सबसे बड़ा जो है खतरा महसूस होता है वो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म से। इस एतबार से यहां जो है उन्होंने ये उस तरह की दखल अंदाजी नहीं की, गोया कि उन्होंने भी आफियत इसमें समझी है कि यहां का जो ये एक मरकज बन रहा है और शायद एक मिनी अफगानिस्तान जो है कायम हो जाए। जैसे अफगानिस्तान का जिहाद जो है अब उसका स्पिल ओवर हुआ है, वो मुंतकिल हुआ है, वो कश्मीर में भी गया है, और तमाम जो अरब आए, मिस्री आए, सूडानी आए, अलजजायरी आए, और यहां से मशरिक से आए, बर्मा से आए, और ये सब लोग जो है अब ये जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है अमेरिका के खिलाफ और अमेरिकी मफादात के खिलाफ सरगर्म है। इसी तरीके से ये एक और नर्व सेंटर बन जाएगा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का और उस टेररिज्म का, उस जिहाद का जिसे वो टेररिज्म कहते हैं। इसलिए इस मामले में उनकी पॉलिसी वो नहीं हुई। लेकिन दूसरी बात ये भी हुई है, आपको याद होगा कि जरा तेज बयानात आए भी थे अगर, तो उसके बाद येल्सिन ने जो सदर था रशिया का, रशियन फेडरेशन का, हालांकि वो बहुत अलील था, वो खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल था, चलते हुए लड़खड़ाता था, लेकिन उसने सफर किया था उस हालत में बीजिंग गया। और मैंने शायद पहले भी बयान किया था कि मैंने चूंकि बीबीसी जो टेलीविजन है उस पर खबरों में देखा था, तो मुझे महसूस 2 रीछ आपस में मिल रहे हैं, येल्सिन भी और उधर से वो चांग जैमिन भी, 2 रीछों की तरह का मामला था। और इन्होंने उस वक्त जो जॉइंट जो है धमकी दी थी वेस्ट को, हैंड्स ऑफ चेचनिया, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि हमारा इंटरनल मामला है, आपको इसमें दखल देने का कोई हक हासिल नहीं। चीन को अपने साथ शामिल करके उसने ये जो धमकी दिलवाई, ये दर हकीकत मेरे नजदीक मगरबी अक़वाम के लिए ये फिर कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जान लो हमारे पास एटमी हथियार मौजूद हैं और हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी धमकी और इतने क्लियर टर्म्स के अंदर एटमिक हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान जो है आज तक जो है इस पूरे अरसे में कोल्ड वॉर में कभी नहीं हुआ था। या तो वो हुआ था क्यूबा का जो भी क्राइसिस आया था, लेकिन उसमें भी किसी ने इस तौर से खुलकर नहीं कहा था कि हम ये एटमिक हथियार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कि ये दोनों ने जो बयान दिया था वो ये था कि हमारे पास एटमी हथियार है और बोथ ऑफ अस आर एटमिक नेशन, और हम जो है इसको इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे अगर हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दिया जाए। अब उसका सबब क्या है? चीन में भी तकरीबन 5 करोड़ मुसलमान हैं। ये सिंकियांग का इलाका जो है, जो अपने रकबे के एतबार से बहुत बड़ा सूबा है। चीन के लिए 2 प्रॉब्लम जो है, एक तो तिब्बत है, इसलिए कि वहां पर बुद्ध मजहब उसकी गहरी बड़ी जड़ें मौजूद हैं। लामा का मामला जो है, उनका लामा आया हुआ, अभी एक और छोटा लामा भी आ गया था, वो पंचन लामा या क्या नाम है उसका, वो भी एक मुसीबत बनी हुई है दुनिया के लिए। तो जाहिर बात है कि
چائنا جو ہے وہ تبت کے بارے میں مطمئن نہیں ہے. بھارت اگرچہ اس کا قبضہ ہے، اس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے میرے خلاف جو ہے چینیوں کے خلاف اور چینی ڈومینیشن کے خلاف عوام میں جذبات ہیں. یہی معاملہ سنکیان کا ہے. یہ کاشغر کا علاقہ جو کبھی اسلامی تہذیب کا، جیسے سمرقند اور بخارا جو ہے وہ کبھی اسلامی تہذیب کے سب سے بڑے مراکز تھے، کاشغر جو ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقات کاشغر، اب یہ کاشغر کہا، یہ تو سنکیان میں، چائنا میں، اور وہاں اس سے بھی ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے اسلامی بنیاد پرستی جسے یہ کہتے ہیں، یعنی اسلام کے احیاء لوگوں کو یاد آ رہا ہے. جب تک کولونیل رول تھا، ہمارے اوپر مسلط تھا، انگریز تھے، کہیں فرانسیسی تھے، کہیں جو ہے وہ اطالوی تھے، بہرحال دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، مجبور تھے. جب آزادی ملنی شروع ہوئی تو پھر خیال تو آیا نا کہ ہمارا اپنا ایک نظام، ہمارا اپنا ایک دین، ہمارا اپنا ایک قانون، ہماری اپنی ایک شریعت، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے. تو در حقیقت یہ کولونیل رول کے خاتمے کا ایک منطقی نتیجہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں اسلام کی طرف ایک رخ پیدا ہوا، ایک رجحان پیدا ہوا کہ ہم گویا کہ اپنے ماضی کو دوبارہ جو ہے ہم ریکال کریں، اور یہ کہ اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے نظام کے مطابق زندگی بسر کریں. تو یہ پورے عالم میں ہے، پوری دنیا میں ہے، اور اسی سے خائف ہے. نیٹو کو جو برقرار رکھا ہے تو کلیئرلی کہہ دیا تھا اس وقت جو بھی نیٹو کا کمانڈر ان چیف تھا، جب اس سے کہا گیا کہ اب جب کہ USSR کا خاتمہ ہو گیا، اب نیٹو کا کیا جواز ہے؟ کہا کہ ہمیں خطرہ ہے مسلم اسلامک فنڈامنٹلزم سے، اور اسی لیے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ یہاں کہا، نیٹو کو اثر نو منظم کیا گیا، اس کو توسیع کی گئی ہے، اس میں اور ممالک کو شامل کیا گیا ہے. حالانکہ اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ یک محوری دنیا بن چکی ہے، یونی پولر، ایک ہی پول ہے، اب دو پول نہیں رہے. یہ جو دنیا ہماری زمین ہے اس کے دو پول ہیں، نارتھ پول ہے، ساؤتھ پول ہے. تو ایک عرصے تک جو ہے اس صدی کا بڑا حصہ جو ہے وہ بائی پولر ورلڈ تھی کہ دو سپر پاورز تھی اور دو کیمپ بن گئے تھے. ایک ویسٹرن کیمپ تھا جس کی سربراہی امریکہ کے پاس تھی، ایک ایسٹرن کیمپ تھا جس کی سربراہی روس کے پاس تھی. باقی یہ کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے کچھ کوشش کی تھی، نہرو نے، چو این لائی وغیرہ نے مل کر، اور سکارنو وغیرہ نے، کہ ہم اپنا ایک علیحدہ تھرڈ ورلڈ کا بلاک بنائے، لیکن وہ نہیں چلی تھی بات. تو دو گروپوں کے اندر، دو زونز آف انفلوئنس کے اندر دنیا تقسیم تھی. اب USSR کے خاتمے کے بعد یہ یونیپولر دنیا بن چکی. تو اب کس سے خطرہ ہے، کس سے اندیشہ ہے؟ خاص طور پر نیٹو کو خطرہ اگر کوئی ہو بھی سکتا ہے تو چائنا سے ہے. آپ ادھر کوئی اپنا پیکٹ کریں، ادھر سے کوئی اپنے ڈیفینسز کو مضبوط کریں. یہ ادھر آپ کو کس کا خطرہ ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسلم فنڈامنٹلزم ہے جس کو کھل کر بھی وہ کہہ رہے ہیں. اسرائیل کی انہوں نے ہر صورت میں، ہر قیمت پر جو ہے اس کا تحفظ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جو بھی احیاء اسلام کا جو جذبہ ابھر رہا ہے اسے ہر صورت میں روکنا ہے. اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ اس دو وجوہات کی بنا پر، کہ ایک تو یہ کہ چونکہ چچنیا میں مسلم فنڈامنٹلسٹ جو یہاں پہ بلایاف جو اس وقت ہیں وہ بھی داڑھی والے آدمی ہیں، اور بہت وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹیلی ویژن پر بھی یہ لوگ دکھاتے رہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں. ان کا معاملہ جو ہے وہ کوسوون کی مانند نہیں ہے، اور وہ بوسنیا والوں کی مانند نہیں ہے. پھر خاص طور پر جو ہے ایک اردنی ایک جو مجاہد ہے ابن خطاب کے نام سے، جو وہاں اس وقت موجود ہے، ان کا نام تو اس وقت جیسے کہ اسامہ ابن لادن کا نام ہو گیا امریکہ کے لیے، ایسے ابن خطاب کا نام ہو گیا. اور وہ گویا کہ نمبر 2 پر اس وقت جو ہے جو نائٹ میئر جو بنا ہوا ہے، جس سے کہ خائف ہے مغربی دنیا. شاید تیسرے نمبر پر ہمارے جو مولانا ابھی ہندوستان سے آزاد ہوئے مسعود اظہر صاحب، شاید یہ تیسرے بن جائے، ابھی تو اب نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ ابھی یہ دو آدمی جو ہے بہت زیادہ نمایاں ہوئے. بیچارے عمر عبد الرحمان تھے، وہ تو جیل میں پڑے ہوئے، لیکن وہ اس طرح کے ملیٹنٹ آدمی بھی نہیں تھے. وہ تو صرف یہ کہ جو اس وقت جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، اس وقت انہوں نے ایکٹیویٹی کی تھی کہ عرب ممالک سے، مغربی ممالک سے مسلمانوں کو ریکروٹ کیا تھا افغانستان میں. افغانوں کی مدد کے لیے وہ آئے، اور اس میں انہوں نے، اسی لیے اس وقت وہ CIA جو ہے اس کے بہت ہی پسندیدہ محبوب آدمی تھے، اور ان کے گویا کہ مدد کر رہے تھے اس وقت. وہ تو صورتحال تبدیل ہونے پر اب وہ پھر باغی اور بہت بڑے خطرناک آدمی بن گئے. بہرحال ایک اس سبب سے کہ یہاں فنڈامنٹلزم ہے، اور دوسرے اس سبب سے کہ چائنا اور رشیا دونوں نے مل کر جس انداز کی دھمکی دی تھی اس کی وجہ سے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کل ہی یا پرسوں ہی ابھی نیٹو کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ آیا ہے، ماسکو پہنچا ہے. جو تھوڑی بہت کوئی کشیدگی تھی بھی اس لیے کہ جب کوسوو پر جو بھی ایکشن لیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے اور نیٹو نے، تو اس میں جو ہے روس کو پسند نہیں تھا، اس لیے کہ سرب قوم جو ہے در حقیقت رشین قوم کا اس کے ساتھ بڑا گہرا قریبی تعلق ہے، قومی اعتبار سے، ایتھنک اعتبار سے.
تو وہ سربیا کے پشت پر تھے، لیکن اس کے الرغم جو ہے وہ نیٹو نے وہاں پر جو بھی ایکشن لیا وہ لیا، تو اس سے جو تعلقات خراب ہو گئے تھے نیٹو کے اور روس کے، تو اس کو درست کرنے کے لیے، اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اب پہنچے ہوئے، گویا کہ کسی طریقے سے پیوٹن جو ہے ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حالانکہ صورتحال جو کچھ ہو چکی ہے چچنیا میں وہ آپ کو معلوم ہے کہ گروزنی کا جو بھی حشر ہوا ہے، اور اس وقت سمجھیے تقریباً پورا کا پورا چچنیا جو ہے وہ ان کے قبضے میں آ چکا ہے، سوائے جنوبی علاقے کے اندر جو پہاڑیاں ہیں ان پر ابھی یہ مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں۔ بھارت کے ضمن میں پاکستان کے لیے جو بڑی پیچیدگی ہو گئی ہے، کاش کے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے بہت پہلے جبکہ یہ ٹریٹی ہوئی تھی 12 مئی کو، یہ 12 مئی 1997 کو جو ٹریٹی ہوئی تھی رشین فیڈریشن اور دی چیچن ریپبلک آف ایکٹیریا کے مابین، اگر اس کے فوراً بعد پاکستان تسلیم کر لیتا تو بات اور تھی، اگر ان کی طرف سے بھی اس کی کوشش ہوتی، ریکویسٹ بھی ہوتی اور پاکستان اور اسلامی ممالک تسلیم کر دیتے تو بہت بہتر تھا۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ چائنا آ چکا ہے کھل کر رشیا کی پوسٹ پر، اور اس وقت جو ہے ہمیں جو بھارت امریکہ ایکسس ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دباؤ کا کے سہ جانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے چائنا کی سپورٹ کی۔ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو صاحب نے دورہ کیا تھا چین کا، اس کے بعد جو ہے پوری دنیا میں کمنٹس آئے ہیں کہ یہ بہت کامیاب دورہ رہا ہے، اس لیے کہ انہیں سپورٹ ملی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے چین کی ناراضگی مول لینا ڈپلومیٹک سطح پر اس معاملے میں پاکستان کے لیے گویا کہ پہلے سے 10 گنا مشکل ہو گیا۔ لیکن میرے لیے ذرا زیادہ حیران کن بات جو ہے وہ ایران کی ہے کہ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے بھی اس معاملے کے اندر جو ہے اسی طرح کی شکل اختیار کی ہوئی ہے، تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف بھی بیانات دیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ایسا ہی ہے، اور امید کر رہا ہوں ایک بہتر خیال جو ہے پازیٹو تھنکنگ ہے کہ جو کچھ یہ طالبان افغانستان کے ساتھ معاملہ ایران کا رہا تھا، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد بہتری اس میں آ گئی ہے، تو دعا کرتا ہوں کہ بہتری آ جائے۔ تو جس طریقے سے طالبان نے تسلیم کیا ہے، ایران کو تو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایران کے اوپر جو سینکشن پہلے سے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ بہرحال وہ انقلاب جو ہے جو آیا تھا 1979 میں، وہاں چاہے وہ اب اتنا پاورفل نہیں رہا ہے، وہاں پر بھی اب کچھ تقسیم ہو چکی ہے۔ جو 2 مکاتب فکر جو ہے علیحدہ نمایاں ہو رہے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو زیادہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں اور زیادہ مذہبیت والے ہیں، دوسرے وہ جو زیادہ ذرا آزادی پسند ہیں، اور اس وقت کے صدر خاتمی جو ہیں وہ اس دوسرے گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پھر بھی یہ کہ بہرحال وہاں اس انقلاب اسلامی کا ایک ہے شہرہ ہے، لوگوں کے اندر اس کے لیے سپورٹ ہے، تو اس کے لیے انہیں بھی چچنیا کو انہیں تو لازماً تسلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان کا معاملہ جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمت دے اور توفیق دے ہماری حکومت کو، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے زیادہ جرأت کی اس وقت ضرورت ہے، جبکہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہمیں بھارت امریکہ ایکسس کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے چین کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ بات پورے عالم اسلام کے لیے انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے، انتہائی شرمناک اور افسوسناک۔ اور اس معاملے میں مجھے یہ پڑھ کر حیرت ہوئی ہے کہ امام شامل جب جہاد کر رہے تھے زار کے خلاف، تو انہوں نے اس وقت ترکوں سے کئی بار مدد کی اپیل کی۔ عثمان امپائر اس وقت ایک بڑی سلطنت تھی، بڑی حکومت تھی، بڑی طاقت تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان چچنیز کی مدد نہیں کی، امام شامل کی مدد نہیں کی۔ وہ طرح لگے رہے اور روس جیسی بڑی طاقت، زار کی قوت اور زار کی فوجوں کا مقابلہ کیا انہوں نے۔ بہرحال اس میں جس طرح بھی ہوا ہے، جس وقت تک بھی ریزسٹنس جاری رکھ سکے رکھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اپنی قوم کا، پوری قوم کا جو ہے پوری دنیا میں لوہا منوا لیا کہ یہ قوم جو ہے آزادی کے لیے کیا کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اس وقت بھی عثمانی ترکوں نے مدد نہیں کی، اور آج بھی یہ جو امپیکٹ کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا ٹائٹل جو ہے آج مجھے دیکھ کر واقعہ یہ کہ ایک دفعہ جھرجھری آ گئی، اے مسلم نیشن فیسز ایکسٹرمینیشن۔ اس وقت ایکسٹرمینیشن کا خطرہ ہے کہ گویا کہ نیست و نابود ہو جائے یہ قوم، اس کا وجود نہ رہے، تو ختم کر دیا جائے بالکل۔ اور یہ ہو رہا ہے جبکہ دن دہاڑے ہو رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے سارے معاملات ہیں آج کی دنیا میں، جبکہ وہ سینز بھی جو ہے ہمیں روزانہ ہی دکھا دیے جاتے ہیں ٹیلی ویژن میں۔ آپ BBC کو دیکھیے یا کوئی اور دوسرے ٹیلی ویژن باہر کے دیکھیے، پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی، PTV پر بھی وہ سینز دکھا دیے جاتے ہیں، جس طرح کی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، جیسی تباہی ہوئی ہے، جس طرح کا حال جو ہے اس وقت ان جو سٹیا وغیرہ کے اندر جو کیمپ ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تقریباً لینڈ لاک ملک ہے۔ تھوڑا سا یہ جارجیا کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا
یہ بھی پہلے تو ملک تھا اسی کا اس کے اندر USSR کے اندر، لیکن اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گیا، آزاد ملک ہے۔ ان کے ساتھ معاہدہ ہے جس کی وجہ سے تبلیسی جو ان کی ایئرپورٹ ہے اس کے راستے سے کچھ تھوڑی بہت امداد جو ہے چیچنین کو جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی اسی امپیکٹ میں ایک مضمون چھپا ہوا ہے کہ جو IMA ہے نارتھ امریکہ کی، اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ، ان کا ایک وفد گیا وہاں پر صرف طبی وفد امداد کے لیے کہ جو ان کے جو کیمپ ہے جو جس میں کہ مہاجرین ہیں اور جو وہاں پر پناہ لیے ہوئے پناہ گزین ہیں، تو ان کے ہاں جا کر ریفیوجی کیمپ میں جا کر کچھ مدد کر سکے تو بڑی مشکل ہوئی ہے انہیں۔ جارجیا نے بھی آسانی سے انہیں جانے نہیں دیا ہے، رکاوٹیں پر رکاوٹیں آئی ہیں، بڑی مشکل سے انہیں اجازت ملی، لیکن بہرحال پھر بھی ایک راستہ ہے، تھوڑی سی مدد اگر جا رہی ہے انہیں تو اسی راستے سے جا رہی ہے، لیکن یہ کہ عالم اسلام بالکل سویا ہوا ہے۔ تھوڑی سی یوں سمجھیے ہیومینیٹیرین ایڈ سعودی عرب سے گئی ہے، وہ بھی کیا ہے کہ صرف وہ جو ریفیوجی کیمپس ہیں ان کے اندر جو ہے کوئی خوراک وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے تقسیم کر دی جائیں، کوئی ملٹری ایڈ کسی طرح سے ہتھیاروں کی کوئی مدد کوئی نہیں ہو رہی، اور یہ میرے نزدیک پورے عالم اسلام کے لیے انتہائی شرمناک۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بھی موجود ہے، اس کی طرف سے ابھی کوئی ریزولوشن تک نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اگر مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہارٹ آف ایشیا کا جو افغانستان ہے اسی طرح سے یہ کوکیشیا کے ہارٹ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا اسلامی ملک جو ہے اللہ ان کی مدد کرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی جو کوتاہی ہوئی ہے اب تک جو ہے کچھ اس میں یقیناً ہماری اپنی کوتاہی کو بھی دخل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ان حضرات نے بھی جو یہ کیا، زیلم خان پہلے بھی اسی طریقے سے اگر دورہ کرتے اور آئے ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اویئرنیس پیدا ہوتی، حالات لوگوں کے علم میں آتے اور زیادہ لوگ مدد کرتے۔ افغانستان نے بھی اب کیا ہے تو اس وقت کیا جبکہ وہاں پر جو ہے روسی فوجوں نے بہت حد تک تباہی جو ہے مکمل کر لی، اس کے بعد افغانستان نے انہوں نے ریکگنائز کیا ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل کوتاہی ان کی اپنی تھی، چاہے یہ کہ اس میں وہ روح جو ہے وہ یہ تھی کہ چونکہ ہم نے 2001 تک کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس وقت جو ریفرینڈم ہوگا تو گویا کہ ابھی یہ بات پورے طور سے نہیں ہے، حالانکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک امریکن پروفیسر جو ہے اس کا تجزیہ کر کے کہہ رہا ہے کہ مکمل آزادی جو ہے روس نے اس کی تسلیم کر دی تھی۔ اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں اور اس میں بھی میں عرض کروں کہ پہلے تو ان آیات کے حوالے سے اور دو حدیثوں کے حوالے سے میں ڈرتا رہا، یہاں تو تذکرہ ہو رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی، مومن ہم ہیں کہاں؟ میرا تو یہی اصل میں ریلیکٹنس ہے کہ وہ جو آیت سورہ نساء کی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ، کہ تم کیا ہو گیا مسلمانوں، تم جنگ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور ان کمزور اور بے بس لوگوں کی مدد کے لیے جن میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جس کے لوگ بڑے ظالم ہیں، تو ہم ان کی مدد کے لیے نکلنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے۔ اور اسی آیت کو جو ہے ہماری جو جہادی تحریکیں ہیں کہ جنہوں نے جو کشمیر کے اندر بھی جا کر کام کیا ہے تو وہ اسی آیت کو استعمال کرتے۔ میرا موقع یہ رہا ہے کہ اس آیت میں مخاطب کون تھے، ذرا سوچو تو صحیح، مخاطب وہ تھے کہ جن کے اپنے ہاں اسلام نافذ تھا، ہمارے اپنے ہاں تو کفر ہے، ہماری ساری معیشت سود پر ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ہم مخاطب کہاں بنیں گے اس کے؟ مخاطب وہ اہل ایمان تھے، وہ مدینے کی ریاست تھی جس میں کہ اسلامی نظام قائم تھا، اللہ کا دین غالب تھا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نکلو اب ان کی بھی مدد کرو، کہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ 50 سے زیادہ برس ہو گئے، جس صدی سے زائد گزر گئی، اور اسلام کے نام پر ایک ملک حاصل کیا، وہ اسلام تو یہاں ہے نہیں۔ ٹھیک ہے قرارداد مقاصد بھی ہے، نظری طور پر میں بھی کہتا ہوں، نظری طور پر، اصولی طور پر، علمی اعتبار سے واقعتاً جو ہے ہم خلافت کے نظام کا فیصلہ تو کر چکے 1949 میں، جبکہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، یا دفعہ 227 بھی ہماری رہی ہے دستور کے اندر کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی، لیکن امپلیمنٹیشن تو نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر طرح طرح کے قدغنے، طرح طرح کے چور دروازے، جس کی بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے تحریک چلائی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، کہ وہ چور دروازے جو ہمارے اس دستور کے اندر ہے، جس کی وجہ سے یہ منافقت کا پلندہ بنا ہوا ہے، پورا اسلام بھی ہے اور زیرو ہے، مؤثر نہیں ہے، کہیں جو ہے اس کے لیے آپریٹو کوئی جو ہے پابندی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہرحال اس کے باوجود یہ کہ ایک اسلام اصولی اعتبار سے ہے، حقیقت تو نہیں ہے، تو اس
اس لیے مخاطب اصل میں ہم بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ قابل غور مسئلہ ہے۔ اسی طرح ان آیات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کر رہا تھا کہ میں آیات تو یہ کوٹ کروں گا، لیکن کن کے سامنے، کن سے ہم آیا ان کے مخاطب ہیں، مصداق ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اشعار کہے اس موضوع کے اوپر، کل مومن اخوۃ اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش۔ کہ بندہ مومن کے دل میں تو یہ الفاظ کندہ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، جیسے پتھر کے اوپر کوئی شے کندہ ہو جاتی ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حریت سرمایہ آب و گلش، خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا افغان قوم اور یہ چیچن قوم، ان کی تو گویا کہ سرشت کے اندر حریت ہے، یہ کسی درجے میں بھی کسی مغلوبیت اور محکومی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مغلوب ہو جائیں گے وقتی طور پر، شکست ہو جائے گی انہیں وقتی طور پر، لیکن وہ کبھی دل سے تسلیم نہیں کریں۔ تو کل مومن اخوۃ اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، نہ شکیب امتیازات آمدہ، در نہاد او مساوات آمدہ۔ مسلمان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ امتیازات کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تمام برابر ہیں آپس میں، اور اس کی فہرست کے اندر مساوات جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ برہمن اونچا ہے اور شودر نیچا ہے، معاذ اللہ، تمام انسان جو ہے پیدائشی اعتبار سے برابر ہے، شرف انسانیت کے اندر برابر کے ساتھی ہے، برابر کے شریک ہے۔ بہرحال انما المؤمنون اخوۃ ہمارے لیے، اور کہاں جائیں گے ہم رہنمائی اور ہدایت، ہم جیسے بھی ہیں، چاہے ہم پریکٹسنگ نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان اور یقین کی وہ پختگی اور وہ قوت اور گہرائی اور گہرائی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ تو قرآن حکیم کی آیات ہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ میں نے دوسری آیت جو آپ کو سنائی وہ سورہ توبہ کی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، حمایتی، پشت پناہ ہوتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یقیناً ان لوگوں پر اللہ رحم فرمائے گا، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، کمال حکمت والا۔ تو تمام مومن بھائی بھائی ہیں، اور تمام جو ہے اہل ایمان ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، حمایتی ہیں، اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ پھر میں نے جو احادیث آپ کو سنائی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان۔ ایک مومن دوسرے مومن کی طرح ایک عمارت کے مانند ہے، ایک دیوار ہوتی ہے تو اس میں اینٹوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوتا ہے، تو جیسے کہ کسی تعمیر کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو سہارا دے کر جو ہے وہ تعمیر کھڑی ہوتی ہے، یا شد بعضہ بعضا، تو اس میں سے ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ وشبک بین اصابعہ، اور آپ نے جب یہ الفاظ فرمائے تو اپنی انگلیوں کے درمیان اس طریقے سے آپ نے انگلیاں جو ہے ایک دوسرے میں ڈال کر، تاکہ اس طریقے سے مومن جو ہے ہونے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سہارا دے، جیسے ان انگلیوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے، ایسے مومن جو ہے ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے۔ اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ دوسری روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین، اہل ایمان کی مثال فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، آپس میں جو ان کی محبت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، آپس میں ان دوسروں کو ایک دوسرے پر جو رحم کرنا چاہیے، مرحمت ہونی چاہیے، تراحم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے پر جو شفقت ہونی چاہیے، اس کی مثال ایسی ہے یا ہونی چاہیے جیسے کہ ایک جسم اذا اشتکا منہ عضو، یہ جو میرا جسم ہے اور آپ کا جسم ہے، اگر کسی ایک عضو کے اندر کوئی خرابی ہے، یہاں کوئی چھالا نکل آیا ہے، ایک انگلی ہے، چھوٹا سا عضو ہے، یہ چھالا جو ہے آپ ساری رات سو نہیں سکتے۔ آنکھ میں کوئی تکلیف ہے تو یہ نہیں کہ آنکھ کو تکلیف ہے، میں باقی جسم میں تو کچھ نہیں ہے نا، میں سوؤں آرام سے، نہیں یہ سو سکتے۔ تو فرمایا کہ ایک عضو کو بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، تدا لہو سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پھر یہ فریاد کرتا ہے اس کے لیے سارا جسم، جاگ کر بھی اور بخار بھی ہو گیا ہے، پورے جسم کو بخار چڑھ گیا ہے۔ انفیکشن تو صرف یہی تھی، لیکن بخار اب سارے جسم کو، پورے جسم کی جو بھی قوت ہے مزاحمت کی، وہ در حقیقت وہ اس چھوٹی سی انفیکشن کو رفع کرنے کے لیے پورے جسم کی قوت مزاحمت جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ جمع ہوا ہے۔ تو یہ مثال ہونی چاہیے اہل ایمان کی۔
لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں یہ احادیث جب نوٹ کر رہا تھا تو یہ دل میں میرے خیال آیا کہ یہ تو اہل ایمان کی جو ہے کیفیات بیان ہو رہی ہے. ہمارا حال تو میں نے بارہا عرض کیا ہے. ہم میں سے اکثریت 999,999 فی لاکھ ہماری کیفیت وہ ہے جو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں بیان ہوئی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی بس. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہے. ہماری زبانوں پر اقرار باللسان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. زبان پر تو ہے، دل میں یقین کتنا کچھ ہے یہ ایک بالکل دوسری بات ہے. لیکن بہرحال دو حدیثیں میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں کہ جن میں مسلمان کا ذکر ہے. مسلمان تو ہم ہیں نا، اللہ کا شکر ہے. چاہے فرق کیجیے وہ ایمان کی گہرائی نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، یقین کی پختگی نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن مسلمان تو ہے. ہمارے اسلام میں تو کوئی شک نہیں. اب آپ دو حدیثیں وہ سنیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. ہر مسلمان دوسرے ہر مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ. وہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، لیکن یہاں حضور فرما رہے ہیں یہ معاملہ صرف وہ سچے اور صادق الایمان لوگوں کا نہیں بلکہ مسلمان. المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ اسے دشمن کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو چاہے کرے اس کے ساتھ. یہ گویا کہ دشمن کے حوالے کر دینے کی بات ہے. آج چیچن قوم کو پورے عالم اسلام نے گویا کہ رشیا کے حوالے کیا ہوا، اس کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا. تباہ و برباد ہو رہا ہے پورا ملک، ختم ہو رہی ہے ایک قوم، فیسنگ ایکسٹرمینیشن. بالکل گویا کہ اس کے وجود کو ختم کرنے پر تلا ہوا دوسری قوم کہ باقی نہ رہے کوئی. وہاں پہ جو یوں سمجھیے کہ 6 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک کے لوگوں کو انہوں نے سمجھا یہ سب کے سب پوٹینشیل ٹیررسٹ ہے. یہ صورتحال وہ سے ہر ایک کی جو ہے پوری طریقے سے چھان بین کرتے. ذرا سا بھی اگر کہیں سراغ مل جاتا ہے کہ کہیں مجاہدین کے ساتھ یہ جابازوں کے ساتھ اس کا کوئی دور قریب کا بھی رشتہ ہے تو اس کو ختم کر دیں. ماس گریوز جو ہے وہ وہاں پر اب جو ہے بڑی بڑی جو قبریں ہیں جن میں کہ پورے میسیکر کر کے ان کو دفن کیا گیا وہ بھی اب سامنے آ رہی ہے اور دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو یہاں تو حضور فرما رہے ہیں لا یظلمہ ولا یسلمہ. نہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر خود ظلم کر سکتا ہے اور نہ یہ کہ کسی اور کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے، کہ اس کے حوالے کر دے، کہ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے کہ جو چاہے وہ کرے. اور فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. سن لو، جو بھی کوئی تم میں سے اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرے گا اس کے لیے وہ سرگرم ہوگا، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اب پوری طریقے سے جو ہے آمادہ ہو جائے گا اور سرگرم ہو جائے گا. تو ہمیں مدد کرنی چاہیے. ہم جو بھی کر سکتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر ویسے تو یہ کہ ہماری جہادی قوتوں کو بھی ادھر بھی رخ کرنا چاہیے. آخر جہاد حریت تو کم سے کم جو ہے ان کا بھی ہے نا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تو چونکہ بنیادی طور پر ایک فنڈامنٹلسٹ قوم کی حیثیت سے متعارف ہے. ان کے ہاں وہ دین کے ساتھ وہ بوسنینز والا معاملہ نہیں ہے، کوسوونز والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کی جو شکلیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر صاف نظر آتا ہے کہ ان کے اندر تو اسلام ہے، عملی اسلام ہے. اس حوالے سے جو ہے ہماری جہادی تحریکوں کو ادھر زیادہ رخ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ کم سے کم جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں ظالم خان صاحب کہ ہماری مالی مدد تو کی جائے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو روسیوں سے ہر شے خرید لیتے ہیں، یہ اپنے ٹینک بیچ دے کے تیار ہوتے ہیں. یہ تو بڑی بھوکی قوم ہے اور بڑی بےغیرت قوم ہے. وہ اپنے ہتھیار توپیں یہاں تک کہ ٹینک بیچنے کو تیار ہے ہونے کون ہو، لیکن پیسے تو ہونا ہے ہمارے پاس، ہم ان سے لے سکتے ہیں اور اس کو ان سے لے کر انہیں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک اور حدیث حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونوا عباد اللہ اخوانا. دیکھو مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ.
المسلم و اخو المسلم. تو اب یہ ہے کہ یہ دو نسبتیں ہماری ہیں، ایک اللہ کے ساتھ نسبت ہے، ایک مسلمانوں کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ نسبت عبد کی ہے، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کی اطاعت، اس کی پرستش، اس کے احکام کی پابندی. اور اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم و اخو المسلم، پھر حضور نے فرمایا، اور یہ روایت ہے مسلم شریف کی، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کر سکتا ہے خود، اور نہ یہ کہ اسے حقیر سمجھے. کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. ولا یحقرہ ولا یخذلہ، نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑے، ہر معاملے میں اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دے، اس کی مصیبت جو ہے اس کو بانٹنے کی کوشش کرے، اس کی ضروریت اگر پوری کر سکتا ہے پوری کرے. تو یہ ہے اصل میں وہ پس منظر جس میں کہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے واقعتاً بڑی ہماری غیرت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بن کر یہ بات آئی تھی کہ ارسلان مصداقوف جو ان کے صدر ہیں، ان کا یہ دلدوز بیان آیا تھا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو. ہمیں عالم اسلام سے تو کوئی مدد نہیں مل رہی، پوپ سے اپیل کی تھی کہ پوپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مظالم، روسیوں کے مظالم سے بچائیں. آپ اندازہ کیجئے 1.5 بلین مسلمان دنیا میں، کتنے ملک ہیں، لیکن یہ کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا جو طرز عمل رہا ہے اور جو اب تک ہے، جو چل رہا ہے، اس میں ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے. تو میں اس کے لیے اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم یہاں ان کے لیے چندہ جمع کریں گے. آج میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ظاہر بات ہے لوگ تیار ہو کر نہیں آتے، آپ حضرات تیار ہو کر آئیں. اول تو میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے ہی میں ظالم خان صاحب یہاں آ جائیں، جو بھی رقم ہو ہم اسی وقت ان کے حوالے کر دیں. ورنہ یہ ہے کہ پھر جو درس قرآن ہوتا ہے اتوار کو، اس کی نشست میں انہیں بلا کر وہ چیز میں پیش کر دوں گا. آپ لوگ جمع کریں گے، کچھ ہم تنظیم اسلامی کے اپنے فنڈ سے اس میں شامل کریں گے، جو بھی ہمارے لیے ممکن ہوا. لیکن یہ کہ بہرحال میری اس آج کی گفتگو کا پس منظر یہ اب آپ کے سامنے آ گیا کہ میں اس پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس معاملے میں دل کھول کر چندہ دیں. ظاہر بات ہے کہ ہمیں عام طور پر تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جو دے رہے ہیں وہ وہاں جائے گا بھی کہ نہیں، پہنچے گا کہ نہیں، درمیان میں تو نہیں کھایا پیا جائے گا. یہاں پہ شخص موجود ہے، معروف شخص ہے، وہی کا فرض آیا ہوا ہے، اور اس کو گویا کہ 10 بدس جو ہے وہ شے پہنچائی جا سکتی ہے. اس حوالے سے کسی اندیشے اور کسی فکر اور کسی بھی جو ہے انسان کو خوف کی ضرورت نہیں ہے. تو اگلے آپ جمعے میں اس کے لیے تیار ہو کر آئیے. اب میں چند باتیں جو عرض کر رہا ہوں اس وقت وہ یہ کہ پچھلے ہفتے کو جیسا کہ اعلان تھا CTBT نامنظور کانفرنس ہماری ہوئی الحمدللہ، اور بہت ہی عمدہ اور بہت کامیاب. ہمارا آڈیٹوریم پوری طریقے سے بھر گیا تھا، بلکہ یہ کہ واقعتاً تازہ ندائے خلافت میں جو اس کی روداد شائع ہوئی ہے، اس میں یہ الفاظ رہی ہیں کہ تنگ دامنی کا گویا کہ وہ شکوہ کر رہا تھا کہ اب لوگ اتنے تھے کہ اس کے میں سنبھالے گئے. اور الحمدللہ کہ جتنے لوگوں کا اعلان کیا گیا تھا تقریباً وہ سب کے سب آ گئے. قاضی حسین احمد صاحب آ گئے، مولانا ابوالستار خان یادی صاحب آ گئے، اور ریٹائرڈ جنرل حمید گل صاحب تشریف لے آئے. جمعیت اہل حدیث کے بھی امیر جو ہے وہ آ گئے، جو لکھوی گروپ کے ہیں، مولانا معین الدین لکھوی، اور بھی مختلف جماعتوں کے تحریک اسلامی کے امیر مختار گل صاحب بھی تھے. میں نے وہاں کوئی خطاب نہیں کیا، میری تو گفتگو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان مہمانوں نے وہاں پر اچھی گفتگو کی. اور خاص طور پر جو ڈاکٹر بشیر الدین سلطان بشیر الدین محمود ہیں، جن کے مضامین بھی چھپ رہے ہیں، اور ان کی جو زندگی پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل وہ ڈوائے وقت میں بھی چھپا تھا، ہم نے پھر ریپرنٹ کیا ہے تازہ ندائے خلافت میں، پڑھنے کے قابل ہے. اس لیے کہ میں نے یہیں پر اسی جو ہے مسجد میں ان کو خطاب دیا تھا کہ وہ شہید CTBT، اس لیے کہ وہ چونکہ اسی شعبے سے وابستہ ہیں، وہیں پر کام کر رہے تھے. انہوں نے مضمون لکھا، خط لکھا تھا نواز شریف صاحب کو، اور جس میں کہا تھا کہ CTBT پر حضرت دستخط نہیں ہونے چاہیے، ایک ٹیکنیکل آدمی کی حیثیت سے اس کے کیا کیا ہمارے لیے نقصانات ہیں، کہاں کہاں ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے. ہم تو در حقیقت اس قوت کو اپنے جو پیسفل مقاصد ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تربیلا ڈیم میں سے اگر جو سلٹنگ ہو رہی ہے اس کو نکالنا ہے، یا جو ہمارے گیس کے ذخائر جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں تو ان کو دوبارہ ان کو بڑا کرنا ہے، بڑھانا ہے، بہت سے کام ہیں. اسی طرح یہ جو ہے کچھ بندرگاہیں بنانی ہے کہ جو گہرے پانی والی بندرگاہیں ہوں، تو اس کے لیے ہمیں جو پیسفل مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنے کے لیے تجربے جاری رکھنے پڑیں گے، ورنہ ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے، ہم نہیں کچھ کر سکیں گے. اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا تو یہ ہے کہ ڈرٹی بام جسے کہا جاتا ہے وہ ہم بنائیں گے. وہ کورس بھی کہتے ہیں، اسے ڈرٹی بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ ریفائنڈ بام کہ جس کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے
وہ فال آؤٹ نہ ہو، جس سے کہ عام لوگوں کے اوپر زیادہ اثر نہ ہو، ٹارگٹ ہی کے اوپر صرف اس کے اثرات آئیں اور اس کے بعد کے بھی اثرات نہ ہوں، جیسے کہ ہیروشیما کے جو بمبنگ ہوئی تھی اس کے اثرات آج تک چل رہے ہیں، تو یہ کام تو نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال اس پر ہم نے بھی اپنی ہی جو کوشش کی ہے، اور میں نے وہ جو امپیکٹ کے مضامین تھے وہ بھی 20,000 کی تعداد میں شائع کرا کے عام کیے ہیں، یہ کہ بہرحال ہماری ایک اور جو آج اس کے ندائے خلافت کے اندر جو اس کی رداد چھپی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ضرور پڑھ لیں کہ واقعتاً ریفرینڈم ہو گیا کہ تمام دینی جماعتوں، ادھر JUI کا بھی ایک نمائندہ آ گیا تھا، سمیع الحق گروپ کی طرف سے بھی ایک ساتھ چل کر آئے تھے کوڑا کٹک سے، اگرچہ مولانا سمیع الحق خود نہیں آ سکے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے گروپ کی بھی نمائندگی تھی، تو گویا کہ تقریباً تمام دینی جماعتوں کی نمائندگی تھی، اور وہ بات جو میں یہاں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایک طرح کی پولرائزیشن ہو گئی، اور الحمدللہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے بھی اس کے وزن کو محسوس کر لیا ہے۔ توقع یہی ہے کہ حکومت یہ غلطی نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی ہمیں اس دباؤ کو برقرار رکھنا ہے۔ ایسی کانفرنسیں جو ہے ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسلام سے راولپنڈی میں بھی کریں گے، اور بھی کل میرے پاس ایک سیٹھ عبدالکریم باوانی صاحب آئے تھے کراچی کے، وہ کراچی میں اسی طرح کی ایک کانفرنس کا انتظام کر رہے ہیں، تو یہ جاری رہنا چاہیے تاکہ حکومت کو بھی ایک موقع ملے کہ وہ کہہ سکے کہ صاحب ہم کیا کریں۔ جیسے کہ نواز شریف صاحب کو جبکہ بڑا شدید ان پر دباؤ تھا امریکہ کی طرف سے کہ دھماکہ مت کرو، اگر بھارت نے دھماکہ کر دیا تو ٹھیک ہے تم نہ کرو اور تمہیں یہ فائدہ ہو جائے گا یہ فائدہ ہو جائے گا، لیکن عوامی دباؤ تھا جس کی وجہ سے کہ انہیں دھماکہ کرنا پڑا کہ میں کیا کروں، میری قوم جو ہے اس کی طرف سے دباؤ ہے۔ اسی طرح حکومت کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باہر دکھا سکے کہ ہماری رائے عامہ جو ہے وہ در حقیقت اس چیز کے اندر اتنی بہت ہی مصر ہو چکی ہے کہ ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔